عرض کرتا ہوں کہ یہ خوف رہتا ہے ہر دن کے شام سے پہلے، یہ خوف رہتا ہے ہر دن کہ شام سے پہلے نہ جانے کون سا سورج غروب ہو جائے۔ یہ خوف رہتا ہے ہر دن کہ شام سے پہلے نہ جانے کون سا سورج غروب ہو جائے۔ اور ایک شعر یہ بھی ہوا، بہت سے لوگ نمازی بھی ہو گئے مجھ جیسے گناہگار، تو شعر ہوا، دیکھیے شاید آپ کے ساتھ بھی ایسی کیفیت سنیے گا۔ میں اٹھ گیا ہوں مصلے سے کچھ بھی مانگے بغیر۔ اب یہ پربھنی میں پڑھ رہا ہوں، وہی راحت بھائی والا معاملہ ہے، یقین دلائیے کہ میں پربھنی میں ہوں۔ میں اٹھ گیا ہوں مصلے سے کچھ بھی مانگے بغیر، مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے۔ میں اٹھ گیا ہوں مصلے سے کچھ بھی مانگے بغیر، مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ نہیں یار ایسے کسی نے، ہاں میں اٹھ گیا ہوں مصلے سے کچھ بھی مانگے بغیر، مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے۔ خدا کی صحیح کہہ رہا ہوں، میری ویڈیو دیکھیے گا، پہلی بار وہ اتنا خیریت سے پسند آتا ہے، اس کے بعد میں بس کہتا ہوں وصیت ایک دم۔ تو میں کچھ صالحین کی گولیاں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے چلا کروں، کاٹ دیا کروں گا پہلے۔ تو ملاحظہ فرمائیں، وصیت عنوان ہے اس کا، اور نئی نسل کے جو ہمارے بچے، میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو، میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو، میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ، چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ، پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں، اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں۔ میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی تار کچھ اپنی بڑھاؤ، پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں، اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا بڑا ادبی ماحول ہے، بہت اچھا ادبی ماحول ہے پربھنی اور اورنگ آباد میں۔ میں شاید 10 سال پہلے آیا تھا، اور اردو کے آنگن میں فوزیہ صاحبہ وہاں بھی موجود تھی، تحسین بھائی اور نسیم صاحب بھی آئے تھے جو مسٹر تھے۔ تو میں نے پہلی بار وہ نظم پڑھی تھی، تو اس وقت بھی مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہ کچھ الگ، کچھ خاص سرزمین ہے اردو نوازی کے حوالے سے۔ اور پربھنی میں آگے بھی مجھے یہ لگتا ہے بار بار، یہ نہیں کہ میں آپ سے داد چاہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں 103 جشن یا 103 محفلیں کون کرے گا ہندوستان میں؟ کس نے دم رکھا ہے؟ 101 ادیب یا افسانہ نگار کی ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ 103 محفلیں منعقد کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں گنیز میں ریکارڈ ہو سکتا ہے اگر ہم اطلاع دیں کہ بہرحال یہ سب شعر و ادب کی حفاظت کا ایک پیش رفت ہے۔ تو میں سناتا ہوں ایک نظم، اور میں چاہتا ہوں غزلیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک نظم میں چاہتا ہوں اس وقت سن لیں، اور اس کے بعد کچھ ترنم سے غزلیں بتاؤں گا۔
یہ بڑا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے اور اس کا عنوان ہے ورد آشرم سے ایک باپ کا خط بیٹے کے نام، اولڈ ایج ہوم سے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو ابھی نہیں ہے، لیکن جب میں امریکہ گیا ہوں کئی بار تو وہاں میں نے دیکھا، بلکہ وہ ایک جگہ لے گئے مجھے کہ دیکھو یہ ہے ورد آشرم۔ تو وہاں بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عجیب سی حالت تھی، تو وہ کہیں میرے لاشعور میں وہ سب رہ گیا اور پھر ایک نظم ہوئی۔ اب ایک باپ خط لکھ رہا ہے اولڈ ایج ہوم سے بیٹے کو، تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں یہاں۔ تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں یہاں۔ بات کرنے کے لیے پنچھی ہیں، درد کہنے کے لیے دیواریں ہیں، درد لکھنے کے لیے آنسو ہیں، خود کلامی کے لیے تنہائی، پہرے داری کے لیے سایہ ہے۔ تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں یہاں۔ بات کرنے کے لیے پنچھی ہے، درد کہنے کے لیے دیواریں، درد لکھنے کے لیے آنسو ہیں، خود کلامی کے لیے تنہائی، پہرے داری کے لیے سایہ ہے۔ کوئی دکھ ہے تو بس اتنا کہ یہاں، کوئی دکھ ہے تو بس اتنا کہ یہاں پھول کھلتے ہیں مگر ہنستے نہیں۔ کوئی دکھ ہے تو بس اتنا کہ یہاں پھول کھلتے ہیں مگر ہنستے نہیں۔ رات آہستہ گزرتی ہے بہت، چاند غمگین نظر آتا ہے، اور سورج کے نکلنے پر بھی صبح دھندلی سی نظر آتی ہے۔ کوئی دکھ ہے تو بس اتنا کہ یہاں رات پھول کھلتے ہیں مگر ہنستے نہیں۔ رات آہستہ گزرتی ہے بہت، چاند غمگین نظر آتا ہے، اور سورج کے نکلنے پر بھی صبح دھندلی سی نظر آتی ہے۔ خیر یہ روح کے آزار ہے سب، جسم کو کوئی بھی آزار نہیں۔ مطمئن ہے میرے چارہ گر بھی، وہ بھی کہتے ہیں میں بیمار نہیں۔ تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ تو یہ میں نے اپنے ادبی فریدے کے طور پر، کوئی دکھ ہے تو بس اتنا کہ یہاں پھول کھلتے ہیں مگر ہنستے نہیں۔ رات آہستہ گزرتی ہے بہت، چاند غمگین نظر آتا ہے، اور سورج کے نکلنے پر بھی صبح دھندلی سی نظر آتی ہے۔ خیر یہ روح کے آزار ہے سب، جسم کو کوئی بھی آزار نہیں۔ مطمئن ہے میرے چارہ گھر بھی، وہ بھی کہتے ہیں میں بیمار نہیں۔ تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے کچھ شعر آخر میں سماعت فرما لیں۔ یہ بہت سی غزلیں آپ نے سنی ہوں گی میری، یہ غزل میں آج کل پڑھ رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں کہنا ہے مجھے، ملاحظہ فرمایا، سب آپ کے سامنے ہے جو بھی ہے۔ یہ ایک فرد کا بھی غم ہو سکتا ہے، پورے معاشرے کا بھی غم ہو سکتا ہے، یا کسی خاص کمیونٹی کا بھی غم ہو سکتا ہے۔ بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے، بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے، سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا، سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے، ابھرا ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں، ابھرا ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں،
مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مجھے کاغذ قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر کاغذ قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے ملازم فرما اصل میں شاعر جو ہے اس سے داد دینا بڑا مشکل ہوتا ہے مل جائے تو نصیب کی بات ہے لیکن یہ کہ وہ کئی بار ایسا گھر کا فون آیا گھر کا وہ اصل میں سدھریں گے نہیں فون آتے رہے بڑے اچھا میں تو کہوں گا فوزیہ صاحبہ اور تحسین بھائی آپ سے کہ اب یہ 103 جو محفلیں ہیں وہ ان کے لیے ہونی چاہیے اور اس سے پہلے کہ یہ اورنگ آباد چلے جائیں ان کے لیے ہونی چاہیے اور وہ کیا ہوا بھائی اچانک یادداشت واپس آ گئی ہم سب جانتے ہیں بڑے بڑے مجموعے ملتے ہیں شرافت سے پیش آ رہا ہے ورنہ یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں بہرحال بات یہ ہے مشتاق احمد یوسفی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پروفیسر جب تک تھوڑا سا خبط الحواس نہ ہو جائے وہ مکمل نہیں ہوتا میں سلیم بھائی کے لیے نہیں کہہ رہا یہ تو بہرحال یہ کہ لیکن یہ کہ ان کی جو گمشدگی ہے دوپہر سیمینار میں ہے رات مشاعرے میں نظامت ہو رہی ہے ادھر فون آ رہا ہے تو یہ سب چیزیں کہاں بشر نواز کو آج بھی رو رہے ہیں ہم سے پوچھیے تو ان کی قدر کیجیے بہرحال وہ غزل معافی چاہتا ہوں میں گفتگو ہو گئی بلا وجہ میں پڑھ رہا تھا کہ کاغذ قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے اور دیکھیے 2 شعر سنانے تھے جو میں نے غزل کی زحمت لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے پہلے کہا گیا کہ نوازات ہیں تیرے پہلے کہا گیا کہ نوازات ہیں تیرے میں بولنے لگا تو ڈرایا گیا میرا آنا کامیاب ہو گیا پہلے کہا گیا کہ نوازات اچھا بھائی آپ نے اپنا جھارکھنڈ الگ بنا لیا بہار سے کم سے کم داد تو دیجیے جھارکھنڈ سے پہلے کہا گیا کہ نوازات ہیں تیرے میں بولنے لگا تو ڈرایا گیا مجھے بہت اچھا شامل تو
بیٹا بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں میں، سن لو. ان سے تو کل بھی کھیل لیں گے آپ. نہیں وہ ناراض ہو کے چلے گئے بچے. نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہیں نہیں رہا کچھ. نہیں بیٹی آپ تسیم بھائی تشریف رکھو. وہ اصل میں وہ ان کا نہیں کچھ ادھر ہو رہا تھا. خیر کوئی بات نہیں، مختلف قسم کی باتیں ہیں. پہلے کہا گیا کہ لب آزاد ہیں تیرے، میں بولنے لگا تو ڈرایا گیا مجھے. دیکھیے میں کون آپ، بہت اچھا. یہ ہماری حیثیت. میں بولنے گیا تو ڈرایا گیا. شامل تو کر لیا گیا احباب میں مگر، شامل تو کر لیا گیا احباب میں مگر، محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا. شامل تو کر لیا گیا احباب میں مگر، محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا مجھے. وہ ایک اعظم شاکری صاحب ایک غزل یاد دلا رہے ہیں، وہ 2-3 شعر اگر سن لیں تو اس پر ختم کر دیں گے ہم ٹھیری ٹھیری پہ. ٹھیک ہے، 3-4 شعر. تو یہ غزل میں اس لیے بھی سنانا چاہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تحسین خان صاحب سنیں، فوزیہ صاحبہ سنیں، خالد سیف الدین صاحب سنیں، اور موسیٰ بھائی سنیں. جی یہ تو ماشاءاللہ بڑا یاد ہے نا. تو یہ غزل میں نے اس وقت کہی تھی جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں، تو آئے ہی نہیں. پھر میں نے کہا یار کچھ تو کہنا چاہیے، تو یہ غزل پھر ہوئی. ہم کو ہمارے صبر کا خوب سلا دیا گیا. شعرا کی خاص توجہ. اور یہ دھن جو ہے نا رضیہ سلطان کی بہت پریشان کر دیتی ہے مجھے. دل ناگا بڑی ایک دم کھینچ لیتی ہے دل. اسے ذرا یار سائلنٹ کر لیں. ہم کو ہمارے صبر کا خوب سلا دیا گیا. ہم کو ہمارے صبر کا خوب سلا دیا گیا، یعنی دوا نہ دی گئی درد بڑھا دیا گیا، یعنی دوا نہ دی گئی. ایک جرنلسٹ تھی گوری لنکیش، تو یہ ان کے نام کیا تھا میں نے شعر، ان کے انتقال کے بعد. درد بڑھا دیا گیا، ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی. کیا بات ہے. ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی، جس نے ذرا بڑھائی لو اس کو بجھا دیا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی، جس نے ذرا بڑھائی لو
کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس کو بجھا دیا گیا، واہ 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 واہ، کیا واہ واہ، پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجیے، پہلے ہوائے شہر میں زہر ملا دیا، کیا بات ہے، واہ واہ، پہلے کیا کہنے، ہوائے شہر پھر یہ کہا گیا کہ آپ کیا بات، شوق سے سانس لیجیے، پہلے ہوائے شہر میں زہر ملا دیا گیا، واہ واہ واہ، اہل ستم کو رات پھر موب لنچنگ، جی 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 بھائی، اہل ستم کو رات پھر دعوت رقص دی گئی، واہ، اہل ستم کو رات پھر دعوت رقص کی کیا کہتے ہیں، دعوت رقص دی گئی، اور برائے روشنی شہر جلا دیا، کیا بات ہے، اہل ستم کو رات پھر دعوت رقص، دعوت رقص دی گئی، واہ واہ، بہت اور برائے روشنی شہر جلا دیا، شہر جلا دیا، واہ واہ واہ، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، واہ، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوان، ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، یہ تفضل، آج پھر یاد محبت کی کہاں، بہت اچھے، بہت اچھے، بہرحال یوم اردو، یوم اردو کی مناسبت سے میں یہ آخر میں نظم پڑھوں گا، اور باقی کلام جسے اور سننا ہو وہ میرے ساتھ ممرہ چلے تھے، ممرہ میں کل مشاعرہ ہے تو وہاں سنائیں گے انشاءاللہ، اردو میں ختم ہو جائے محفل، اچھا ہے نا۔ اردو ہے میرا نام،
میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراہ ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے محبت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشان، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب کی سہیلی۔ شان حرف قلم اور فیم کی جانب سے تمام حاضرین کا، تمام شعراء حضرات کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔